علمی پوائنٹ نمبر 6، یہ تو سب سے سخت جملہ تھا اس پوری ویڈیو میں. وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو کافر تھا نا وہ شیطان تھا، اور یہ بھی وہی کافر ہے. ایک کافر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا میرے لیے. میرے بچیوں، درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، محلہ بدل لینا، علاقہ بدل لینا، ہوٹل بدل لینا، جوتی کا برانڈ بدل لینا، فون بدل لینا، گھڑی بدل لینا، لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی. او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے. تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز نے. اور یاد رکھنا میرے بچوں، سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تے شاہی کوئی نہیں، وہ شیطان ہے. یا اللہ کیوں سجدہ کراں، بابا تے شاہی کوئی نہیں. سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں، کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کہا کون ہے؟ جیل بھی. یہ کافر ہے منوس آدمی، یہ کافر ہے منوس آدمی، یہ کافر ہے منوس آدمی. آپ اندازہ کریں، ہم ان لوگوں کو حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کے امام کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. ہم تمام اختلافات کے باوجود ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل، اپنی کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ان کی زندگی موت کا مسئلہ چندے وہ انہی کو دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں کافر اور شیطان کے ساتھ ملا رہے ہیں. اندازہ کریں. چلیں، اس کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے آپس کے جو اختلافات تھے فرقوں کے وہ بھلا دیے ہیں. شیطان کے بعد سیدھے میرے اوپر آگے چڑھ رہے ہیں. اندازہ کریں. اور ان کے بڑوں کی بھی یہی سنت رہی ہے. خود اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ جو وہابی ہیں، اور ساتھ پھر اس نے مینشن کیا کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، رافضی، قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا. نیچری یعنی سر سید احمد خان کے ماننے والے لوگ جو نیچر میں بلیو کرنے والے ہیں، ان ساروں کے ذبیحے کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا، اور یہ چھاپی کس نے؟ باپا جانی نے کتاب چھاپی ہے، دعوت اسلامی والوں نے احکام شریعت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہمارے بعد کڑوے کڑوے بھائی بن گئے ہیں. انہوں نے یہ کتاب چھاپی بھی ہے. اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہابی، خواہ وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے، ذبیحہ مردار رہے گا، یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں، یہود و نصارہ نال یاریاں نے سانو کہنا نہیں، یہود و نصارہ دا ایجنٹ. ہاں. پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت کے پہلے حصے کے اندر جو اعلیٰ حضرت نے خود پروف ریڈنگ کی ہوئی ہے اس کی، اور اس کی شان میں ایک قطعہ بھی لکھا ہے، اور یہ جمع ان کے بیٹے نے کیا ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری، جو 1981 میں فوت ہوئے. اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے، بیٹا ان کا 1981 میں فوت ہوا، مصطفیٰ رضا خان نوری، جس کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے یہ ملفوظات جمع کیے، اور پہلے حصے کی پروف ریڈنگ اعلیٰ حضرت نے خود کی، اور پہلے حصے میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ میرے ابا جان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو فرمایا وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے. ان کی تو اپنی نہیں ہو رہی ہے، تو تمہاری کہاں سے ہوگی؟ پھر پوچھا گیا کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جواب اعلیٰ حضرت نے کمال دیا. وہ کہتے ہیں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، یعنی ڈائریکٹ کافر لکھا. لہذا یہ مصباحی صاحب نے اگر مجھے کافر کہا ہے نا، تو ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے. ہم صرف کفریہ عبارتوں میں بولتے ہیں، بابوں میں فتویٰ نہیں دیتے، بابوں کی کتابوں میں دیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کی ہم نے علمی غلطی پکڑی ہے. یہ کفار کی مساجد نہیں ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا کفار کی عبادت گاہیں، کیونکہ کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے. ٹیکنیکل غلطی ہے. اور کافر ڈائریکٹ ان کو کہا، وہابیہ کو، دیوبند اور اہل حدیث کو. اور تیسرا سوال ہوا کہ جب یہ اذان دے رہے ہوں، تو انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز کی طرح باطل ہی ہے. البتہ اللہ کا نام آئے یا نبی علیہ السلام کا نام آئے تو تم عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لو. باقی اذان بھی نہ دی باطل تے، نماز بھی باطل. تو جن بزرگوں کے تم ماننے والے ہو وہ یہی کچھ کرتے تھے. لہذا یہ اسی کا فیض ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو ڈائریکٹ کافر کہا، اور میرا کفر بیان نہیں کیا کہ بھئی کیا میں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تمہارے بزرگوں کی طرح.
کیا میں نے تمہارے بزرگوں کی طرح یہ کلیم کیا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ ہاں، میں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے.